بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے ہمارے عقائد۔ ہمارے سے مراد اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلی چیز جو یہ کہے کہ پیغمبر نے خواب میں معراج کی تھی، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بھائی خواب میں تو مجھے اور آپ کو بھی معراج ہو جاتی ہے۔ حبیب خدا کو جسمانی معراج ہوئی ہے، جو جسمانی معراج کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں۔ چند عقائد اور پیش کر دوں، حالانکہ میں نے کہا کہ توحید آج پیش کروں گا کہ شیعہ توحید کیا۔ میں خدا گواہ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اہل سنت بہت سے بھائی آتے ہیں، تنقید اور تنقیص توہین مراد نہیں، میں صرف اپنا عقیدہ پیش کروں گا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے میں خدا نخواستہ کسی اور کی تنقیص کر رہا ہوں، نہیں، میں صرف اپنا عقیدہ بیان کروں گا توحید سے متعلق کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا ہے، شیعہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ حدیث مکمل کر دوں، شاید سارے عقائد نہ پیش کروں۔ مولا فرماتے ہیں جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسرے، جو ہماری رجعت کو نہیں مانتا۔ رجعت کیا ہے میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا، پوری نہیں تو ایک مجلس میں انشاءاللہ پورا تفصیلی ذکر کروں گا۔ رجعت آپ پڑھتے ہیں یعنی رجعت ائمہ علیہ السلام پلٹ کے آئیں گے۔ ہمارے 12 امام یہی اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہم پہ ناظر ہیں، لیکن جسم کے ساتھ واپس آئیں گے امام مہدی کے ظہور کے بعد۔ سب سے پہلے سید الشہداء آئیں گے، امیر المؤمنین آئیں گے، ہر امام واپس آئیں گے، لیکن ظہور کے فوراً بعد جو سب سے پہلے واپس آئیں گے وہ حضرت عباس و حضرت علی اکبر آئیں گے، اور جنگ کے لباس میں آئیں گے۔ علماء سے پوچھا گیا یہی تو سب سے پہلے کیوں آئیں گے، کہ کیونکہ بہت سے لوگ شک کریں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کیسے جنگ کرتے، تو وہ واپس آ کے لڑ کے بتائیں گے۔ جنگ کر کے بتائیں گے اگر میں کربلا میں جنگ کرتا تو میں کیسی جنگ کرتا۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں کہ رجعت میں ہمارا عقیدہ ہے۔ رجعت میں پورے تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے عقائد کے اندر ہمارا عقیدہ امام فرماتے ہیں کہ جو شفاعت کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ شفاعت کو جو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں کا امام نے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن جیسا اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا اس کا عقیدہ۔ تو عقائد وہ بنائیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں۔ آئیے ذرا توحید سے متعلق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے۔ جتنی اب تک داد ملی اسی طرح سے داد مجھے محبت دیتے رہیے گا۔ میں جانتا ہوں موضوع خوش کے توحید کا، لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے تمام عقائد کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آل محمد نے کہا ہے۔ تو اب میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہ الصمد، صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا۔ ایک بات یہاں پہ روک کے اور کہہ دوں، اگر برا لگے تو مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دوں وہ عقیدہ پیش کروں گا۔ آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے۔ دیکھیں پہلے صوفیہ ہم سے عقیدے لیتے تھے، اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے ہیں۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام کے علاوہ جو مقرب اللہ کے بندے ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ اپنائیں، اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں۔ نہیں پہنچا سکا ہوں، بہت سے چہرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء یہ جو بڑے بڑے صوفیاء ان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ وہ جو عیسائیوں کا نظریہ حلول سمجھتے ہیں، عربی کی اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں، عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں اللہ اتر آیا ہے۔ The Christ in Jesus is God، وہ کہتے ہیں کہ جو جیسس کرائسٹ کہتے ہیں وہ جو جناب عیسیٰ کے اندر کرائسٹ ہے وہ اللہ، تو اللہ بول رہا ہے اسی لیے وہ ابن اللہ ہے۔ بہت سے ہندو کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ معاذ اللہ خدا اتر آتا ہے، ایشور اتر آتا ہے لوگوں کے اندر،
کسی کو گائے میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے خدا گائے میں اس کے لیے اتر آیا. کسی کو آگ میں نظر آ رہا ہے, کسی کو زام میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا ہے کسی میں. بہت سے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا ہے, حلول کرتا ہے. شب جمعہ کو اللہ آسمان سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہے. یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں ہے. وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا. حرکت ایک مکان میں ہوتی ہے. جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے. زمان و مکان, ٹائم اینڈ اسپیس. مجھے پتا ہے یہاں کے بہت سے بچے انگریزی میڈیم میں ہیں اس لیے الفاظ استعمال کرتا رہوں گا. ٹائم اینڈ اسپیس, زمان و مکان, جگہ. جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے, جگہ میں جاتا ہے. جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا, جگہ سے باہر ہوتا. پہنچتے رہیں گے میرے سارے برادر, خصوصاً میرے بچے خاص طور سے سنیں گے. تو اللہ حلول نہیں کرتا. حلول کا ایک اور مطلب ٹو ڈیزالو انٹو تھنگس, کسی چیز میں حل ہو جانا. جیسے کسی نے مجھے پانی دیا, ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجئے, میں نے ان سے نمک لیا, پانی میں ڈالا اور اسے فوراً حل کر دیا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, حل کر دیا. جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا. اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجئے, تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا, نمک حلول کر گیا. جو اپنی ماہیت کھو کے دوسرے میں چلا جائے وہ باقی نہیں رہا. توحید واضح ہو رہی ہے. خدا کی قسم مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ کا حسن سماعت اتنا بلند ہے, کہ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا مجھے ایک ایک جملے کی وضاحت کرنی پڑے گی. آپ پہنچ رہے ہیں, میرے اشاروں پہ پہنچ رہے ہیں. آج میں اور زیادہ معتقد ہو گیا آپ کی محبتوں کا. تو اب جو حل ہو جائے, کسی نے چینی دی, میں نے چینی کو حل کر دیا, کہا چینی واپس کر دو, کہا اب واپس نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ چینی اس پانی میں حل ہو گئی, ڈیزالو ہو گئی ہے, حلول کر گئی. جو شے حلول کر جائے نا وہ غائب ہو جاتی ہے, اپنی حیثیت کھو دیتی ہے. جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا. تو اللہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا. تو اب یہ صوفیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے. صوفی صاحب میں آ گیا, میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں, بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑیں گے. نام کہلوائے بغیر پہنچ جائیے گا خدا رہا. تو اب میں پیش کر رہا ہوں, کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں اشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کرے کہ میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے. پروردگارہ میری مدد فرما کہ میں تیری توحید کو ایسے پیش کروں جیسے تو چاہ رہا ہے. اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے 11 یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو. پہنچ گئے, بات واضح ہو گئی ہے. تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے, ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی میں 10. تو 10 گیر یا اس طرح کہ میں کوئی اور اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو کہتے کیسے بنے, وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے, اللہ کا پاؤں پھسل گیا, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیا, اللہ نے کہا آج سے تو ہی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. ایسی توحید کہ ہم قائل نہیں, ہم آل محمد کے ماننے والے, ہم علی مشکل کشا کے ماننے والے. توجہ توجہ, ہم مشکل کشا کے ماننے والے. ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اٹھایا, کہا قدرت الہی بول رہی تھی. جو خیبر کا در اکھاڑ کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی ولایت دی ہے. لوگ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتے, وہ اپنے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا خیبر کا در اکھاڑنے والا, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا ہے. نہیں پہنچا. توجہ توجہ ہو سارے مجمع کی. عزیزان گرامی, انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا یہ ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا. جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا.
جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے، لوگ ہیں یا نہیں؟ مولا میری مدد فرمائیں گے، یا علی ادرکنی۔ جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے نا، جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا، جناب موسیٰ نے سنگرے سے اٹھائے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے مختلف، جناب داؤد نے لوہے کو ہاتھ سے چیر دیا۔ انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے۔ علی مرتضیٰ نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ رسول خدا نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا۔ توجہ، علی نے خیبر کا در اکھاڑا، مرحب حارث اندر کو پچھاڑا، اور ایسے ایسے معجزات دکھا کے کسی کو مارا پھر زندہ کیا، زندہ کا جنازہ پڑھایا، وہ مردہ ہو گیا۔ تو اب سب کہنے لگے نا چھوٹے چھوٹے معجزات دکھانے والے خدا، تو یہ کیسے خدا نہیں؟ تو میرے مولا نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا۔ بھائی میں معجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں، اس نے مجھے ولایت دی ہے۔ توحید پہنچائی ہے تو آل محمد نے پہنچائی ہے۔ پہنچ رہے ہیں ذرا عزیزان گرامی؟ یہ توحید، ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائی ہے، ذات توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بھائی دیکھیں کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا، لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا، نہیں پہنچا سکا۔ اگر معاذ اللہ، میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا، ماننے والا کوئی نہ ہوتا، تو حسین ابن علی نے ذات توحید کو نہیں بتایا، اللہ کو نہیں بتایا، کلمہ توحید کو بچایا۔ اللہ تو ہوتا، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا، توحید کا معاملہ تھا۔ حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگار ہوں، میں بیعت کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لی ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔